أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم تابعی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا 2 شعبان المعظم 150 ہجری آپ کا وصال ہوا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم شان امام اعظم اور سیرت امام اعظم بیان کریں، سنیں سنائیں، ہمیں پتہ چلے کہ امام صاحب کا علمی مقام کیا تھا اور آپ کی شان کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے، اخلاق و کردار کیسا تھا، تاکہ ہم بھی اپنی بگڑی ہوئی بنا سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 122 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد ربانی ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام مومن نکل کھڑے ہوں، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک جماعت نکلتی تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کے پاس واپس آئیں تاکہ وہ نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہوا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام لوگ دینی علوم حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں، کیونکہ اگر سارے لوگ علم دین حاصل کرنا شروع کر دیں تو باقی نظام کائنات کا رک جائے گا، تجارت کیسی ہوگی، صنعت کیسی ہوگی، زراعت کیسی ہوگی، باقی معاملات حیات کیسے سر انجام پائیں گے۔ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ سب کے سب دین اسلام کو سیکھنے کے لیے نکل جاؤ، حکم یہ ہے کہ وہ علاقے جہاں پہ علم کی روشنی نہیں پھیلی، دین کا علم وہاں تک نہیں گیا یا علم دین کی کمی ہے، وہاں سے چند ایسے لوگ نکلیں اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کو حاصل کرنے کے لیے، چند افراد علم دین کے اندر کمال حاصل کریں، مہارت تامہ حاصل کریں، اور پھر وہ اپنے علاقے میں واپس جا کر قرآن و سنت کو عام کریں، تاکہ جو لوگ دین سے دور ہیں وہ بھی علم دین کے قریب آ جائیں، جو علم کی شمع سے محروم ہے ان کے دل میں بھی علم کی روشنی پہنچ جائے۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ سارے مومن نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہ ہوا ہر قبیلے سے ایک جماعت نکلتی تاکہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے، پھر واپس آ کے اپنی قوم کو خدا کے عذاب سے ڈراتی تاکہ وہ نافرمانیوں سے بچ جاتے۔ تو تمام علوم میں جو افضل علم ہے وہ فقہ ہے۔ فقہ کا معنی ہے قرآن و سنت کو سمجھنا، اور قرآن و سنت کو سمجھ کے نئے نئے مسائل کو حل کرنا اور ان پہ عمل کرنا، اس کو علم فقہ کہتے ہیں۔ علم فقہ جو ہے یہ تمام علوم سے زیادہ افضل والا ہے۔ حضور کا بڑا پیارا ارشاد ہے، آپ فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، و کما قال،
اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دین کی سمجھ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ دنیاوی علوم تو اکثر لوگ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن دین کا علم اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ پھر علم دین کی سمجھ بوجھ، علم دین کے اندر مہارت، یہ اللہ اپنے خاص بندوں کو یہ نعمت بخشتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور فقہ کا علم کتنا ضروری ہے، حضور نے دعا فرمائی تھی حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے، آپ نے ان کو دعا دی تھی اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو یہ حضور نے اپنے بعض صحابہ کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ مجلس فقہ جہاں پہ علم دین سیکھا سکھایا جائے اس کی شان کیا ہے؟ وہ محفل جس میں علم دین سیکھا سکھایا جائے وہ محفل ذکر، محفل تلاوت سے زیادہ افضل ہے۔ حضور کا ارشاد گرامی سن لیں، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے۔ حضور نے دیکھا کہ دو قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ ذکر و عبادت میں مصروف تھا، اور دوسرا گروہ بیٹھ کر علم فقہ سکھا رہا تھا اور سیکھ رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا یہ دونوں لوگ نیکی پر ہیں، دونوں اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو علم فقہ والے تھے، جو فقہی علوم حاصل کر رہے تھے، آپ نے فرمایا وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ أَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ۔ مشکات کے اندر یہ حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا یہ لوگ جو فقہ کا علم حاصل کر رہے ہیں، جو قرآن و سنت کو سمجھ رہے ہیں اور علم دین سکھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، فرمایا یہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ افضل ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے بھی استاد بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھے بھی دین کا مبلغ بنا کے بھیجا گیا ہے۔ پھر حضور علم فقہ سیکھنے والوں کی مجلس میں تشریف فرما ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا وہ محفل، وہ درس جہاں پہ علم دین سیکھا سکھایا جائے، وہ مجلس عبادت کرنے والوں، ذکر کرنے والوں سے زیادہ افضل ہے جہاں پہ علم فقہ سکھائی جائے اور علم دین کی ترویج ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لان اجلس ساعۃ فافقی احب الی من احیی لیلۃ القدر، فرماتے ہیں کہ مجھے ایک گھڑی کے لیے اس محفل میں بیٹھنا جہاں علم فقہ حاصل کیا جائے، دینی علم حاصل کیا جائے، اس محفل میں ایک گھڑی کے لیے بیٹھنا میرے نزدیک لیلۃ القدر کی شب بیداری سے افضل ہے۔ علم دین کی محفل میں گھڑی کے لیے بیٹھنا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک لیلۃ القدر کی شب بیداری سے زیادہ افضل تھا۔ تو یہ فضیلت علم فقہ کی۔ اور پھر حضور نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، آپ نے فرمایا ایک فقیہ جو ہے، جو قرآن و حدیث کے احکام کو ڈیپلی جانتا ہے، وہ شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ سخت ہے۔ ایک فقہ جاننے والا، ایک عالم شخص، قرآن و حدیث کے احکام کو جاننے والا، وہ عابد کے اوپر، وہ شیطان کے اوپر 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ سخت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ الدِّينِ الْفِقْهُ، ہر شے کا ستون ہوتا ہے اور دین کا ستون فقہ ہے، یعنی دین کا ستون علم فقہ ہے۔ پھر حضور کا ایک اور ارشاد ہے فضل العالم علی العابد کفضلی علی امتی و کما قال، ایک عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت اپنی امت پر ہے۔ ایک عالم کی فضیلت، فقیہ کی شان عبادت گزار کے اوپر ایسی ہے جیسی میری فضیلت اپنی امت پر ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صرف فقیہ نہ تھے بلکہ امام الفقہاء ہیں، فقہاء کے امام تھے، صرف عالم نہیں تھے بلکہ استاذ العلماء تھے، شیخ الشیوخ تھے، علماء کی آپ شیخ ہیں۔ اور حضور نے پیشین گوئی فرما دی تھی، چونکہ آپ کا علاقہ فارس ہے،
کوفہ آپ کا علاقہ ہے، حضور نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہاں سے ایک شخص ہوگا جو علم کو حاصل کرے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا لو کان الدین عند ثریا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله۔ امام مسلم صحیح مسلم کے اندر اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اگر دین سریا ستارے کے پاس ہوتا، یعنی جس طرح سریا ستارہ سب سے بلند ستارہ ہے، اگر دین اتنا دور ہوتا، سریا ستارے کی طرح دور ہوتا، تو آپ نے فرمایا فارس کا ایک آدمی اس کو حاصل کر لیتا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اہل فارس میں سے ایک بندہ اس کو حاصل کر لیتا۔ ایک حدیث پاک میں دین کا ذکر ہے، دوسری میں ایمان کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں علم کا ذکر ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے اگر علم دین سریا ستارے کی طرح بھی دور ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ فارس کا ایک شخص اس علم دین کو حاصل کر لیتا اور اس کو حاصل کر لے گا۔ محدثین نے ان احادیث کی شروع میں لکھا، اس سے اشارہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف کہ حضور نے فرما دیا تھا کہ اگر علم دین اور ایمان اگر سریا ستارے کی طرح بھی بلند اور دور ہوتا تو فرمایا ابو حنیفہ میرا وہ غلام ایسا ہے کہ وہ علم دین کو حاصل کر لے گا۔ ذات محترم، آپ کی شان بلند و بالا ہے، اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ تابعی بزرگ ہیں، تابعی ہیں۔ آپ نے چند صحابہ کی زیارت کی، بعض نے لکھا کہ آپ نے 8 صحابہ کی زیارت کی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ نے 26 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 8، 20 یا 26 صحابہ کی زیارت آپ سے ثابت ہے۔ تو ایک صحابی کو دیکھ لینا یہ بڑی برکت کا باعث ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے یعنی میرے صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ بھی سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ عظیم شخص ہیں کہ آپ نے تابعین کا دور پایا ہے، اور آپ نے تقریباً 26 صحابہ کی زیارت یا 20 صحابہ کی زیارت کا آپ کو شرف اللہ نے عطا کیا ہے۔ آپ کا نام ہے نعمان، اور والد کا نام ہے ثابت، اور کنیت ہے ابو حنیفہ، اور لقب ہے امام اعظم، یعنی آپ اپنے دور میں سب سے بڑے امام تھے۔ آپ کا کپڑے کا کاروبار تھا، بہت بڑے تاجر تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور شروع میں علم دین کی طرف زیادہ آپ کا شغف نہیں تھا، تھوڑا تھا، کاروبار کی طرف تھا۔ آپ بازار میں جاتے، کاروبار کرتے۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، آپ کو بازار میں ملے تو آپ سے پوچھا نوجوان تمہارا کاروبار کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ میں تاجر ہوں۔ پوچھا کیا علماء کے پاس بیٹھتے ہو؟ کہا جی کم وقت ملتا ہے، اس لیے میں علماء کے پاس تھوڑا وقت کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ تو امام شافعی نے آپ کو علماء کی شان بتائی، علم دین کے فضائل بتائے، آپ کے دل میں علم دین کا شوق پیدا ہوا۔ تو امام صاحب نے فرمایا جب آپ نے مجھے علم دین کی طرف رغبت دلائی امام شافعی نے، تو میں نے کاروبار چھوڑ دیا اور پھر میں علم دین حاصل کرنے لگ گیا۔ اور آپ نے کوفہ اس وقت علم و فضل کا بہت بڑا مرکز تھا، یہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کوفہ کو بسایا گیا تھا، اور آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود جو حضور کے عظیم فقیہ صحابی ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم تھے، حضور نے عبداللہ بن مسعود کو کوفہ کے اندر مقرر فرمایا تھا حضرت عمر فاروق نے کہ آپ لوگوں کو علم دین سکھائیں۔ تو اس وقت سے لے کر امام اعظم کے دور تک کوفہ علم و فضل کا مرکز رہا ہے۔ یہاں پہ کئی صحابہ کرام نے بھی
وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، جس میں 70 بدری صحابہ بھی تھے جو کوفے میں تشریف فرما رہے۔ علم و فضل کا بہت بڑا مرکز تھا کوفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے وہاں سے اپنے وقت کے جلیل القدر علماء کرام تابعین، آپ نے ان سے علم دین کو حاصل کرنا شروع کیا، اور پھر ائمہ اہل بیت میں سے بھی آپ نے امام جعفر صادق اور امام باقر جو ائمہ اہل بیت ہیں ان سے بھی آپ نے علم دین کو حاصل کیا ہے، ان سے بھی آپ نے علم دین کو سیکھا ہے، اور کتابوں میں ہے کہ آپ نے 4000 مشائخ سے علم دین کو حاصل کیا ہے۔ جہاں بھی آپ کو پتہ چلتا کہ وہاں علم حدیث کا ماہر عالم ہے، اس کے پاس تشریف لے کر جاتے، اس سے حدیث پاک کا علم سیکھتے، کسی سے فقہ کا علم سیکھتے، کسی سے گرامر، کسی سے ادب، مختلف علوم و فنون، علم کلام، علم منطق، فلسفہ، علم ادب، انصاب، جو بھی اس وقت مروجہ علوم تھے، آپ نے مختلف علماء کرام سے، جن کی تعداد 4000 تک پہنچتی ہے، ان سے آپ نے علم دین کو حاصل کیا ہے، اور تقریباً 18-20 سال آپ نے علم دین کو حاصل کیا ہے۔ آج تو جناب لوگ 1-2 سال پڑھ کے مفتی اعظم پاکستان بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، علم دین کے لیے عمریں گزارنی پڑتی ہیں، پھر کہیں جا کے بندہ علماء کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ہزاروں علماء سے اکتساب فیض کیا، اور پھر استاد کا ادب کتنا تھا آپ کے دل میں۔ امام محمد آپ کے شاگرد ہیں، امام محمد وہ ہیں جو امام شافعی کے استاد ہیں، امام ابو یوسف جیسے لوگ آپ کے شاگردوں میں ہیں، امام ظفر، یہ 3 عظیم الشان محدثین تھے، فقہا تھے، جو امام اعظم کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ میرے استاد محترم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے بھی دعا فرماتے اور اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعا خیر فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر آپ کے استاد تھے امام حماد، ان سے آپ نے بہت زیادہ علم دین، علم فقہ وغیرہ سیکھا۔ آپ نے اپنے ساری زندگی اپنے استاد گرامی امام حماد کے مکان کی طرف پاؤں بھی نہیں پھیلایا۔ یہ ادب ہے، یہ امام اعظم کا ادب تھا اپنے استاد کا، اپنے استاد کے مکان کی طرف پاؤں بھی نہیں پھیلاتے۔ اور جب استاد گرامی آپ کے درسگاہ میں تشریف لاتے، امام صاحب خود اپنے استاد گرامی کا جوتا سیدھا کرتے، جوتا ان کو پیش کرتے، پہناتے، اتارتے، سیدھا کر کے رکھتے۔ یہ ادب تھا۔ آج ہمارے بچوں میں اساتذہ کا، والدین کا ادب نہیں رہا، اس لیے علم کا نور ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ علم کا نور اللہ انہی کو عطا فرماتا ہے جو اپنے اساتذہ کے باادب ہوتے ہیں، بزرگوں کا ادب کرتے ہیں اور اپنے والدین کا ادب کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے علم دین کی برکت سے آپ نے اتنا وسیع علوم آپ نے حاصل کیے، اور اتنے متقی تھے آپ۔ صرف عالم ہونا بڑی بات نہیں ہے، عالم بعمل بننا یہ کمال ہوتا ہے۔ آپ صرف عالم نہ تھے، بعمل بھی تھے، متقی بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، اور ایک ایک رات میں، ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم فرما دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے آپ کو شان کیا دی، کتنا وسیع علم آپ کو دیا، تقویٰ کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، کہ ایسے ایسے مسائل آپ نے حل فرمائے جو آپ کے دور کے باقی علماء سے حل نہیں ہوتے تھے۔ مثلا آپ کے دور میں ایک سید تھا، نوجوان فوت ہو گیا، اب اس کی والدہ بھی جنازے کے ساتھ چلی۔ لوگوں نے منع کیا کہ عورت کا جنازے کے ساتھ جانا منع ہے، لیکن وہ ماں تھی، اپنے بچے سے اس کو بڑا پیار تھا، اس نے قسم کھا لی کہ میں اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ اب وہ بھی جنازے کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی۔ اب جو اس کا شوہر تھا، یعنی اس فوت ہونے والے کا باپ، وہ بھی سید تھا، تو اس نے اپنی بیوی کو منع کیا کہ عورتیں نہیں جاتی، واپس جاؤ۔ وہ نہیں مانی۔ عورت نے جب قسم کھائی میں اپنے بچے کا جنازہ پڑھے بغیر واپس نہیں جاؤں گی، تو اس کے خامد نے بھی غصے میں آ کے یہ کہا کہ اگر تو یہاں سے واپس نہیں جائے گی تجھے 3 طلاقیں، یہیں سے واپس جاؤ۔ اب
مسئلہ ہو گیا جی کیا کیا جائے. عورت بھی اپنی بات کے اوپر پکی ہے اور خامد نے بھی کہا ہے کہ اگر تم یہیں سے واپس نہ گئی تمہیں طلاق ہوگی. علماء تھے, امام اعظم بھی تھے, سب خاموش ہو گئے. اس کا حل کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا اس کی ماں کو بلایا جائے. والدہ آئی, فرمایا جنازہ اسی جگہ پہ رکھ دو. اس خاتون سے فرمایا تم اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھ کے واپس چلی جاؤ یہیں سے. اس نے وہیں پہ جنازہ پڑھا اور وہاں سے واپس چلی گئی. اس کی قسم بھی پوری ہو گئی اور اس کو طلاق بھی واقع نہیں ہوئی. یہ امام اعظم کا علم تھا, یہ اللہ نے ان کو ذہن دیا تھا. ایک رومی بغداد میں آیا, روم کا رہنے والا, غیر مسلم تھا. اس نے آ کے بادشاہ سے کہا جی میرے 3 سوال ہیں, اپنے کسی بڑے عالم کو بلاؤ میرے سوالوں کا جواب دے. پوچھا کیا سوال؟ اس نے کہا میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے اللہ سے پہلے کون تھا, یہ مجھے بتایا جائے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رخ اور چہرہ کس طرف ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے اللہ اس وقت کون سے کام میں مصروف ہے. علماء کو بادشاہ نے بلا لیا, امام صاحب بھی تشریف. اب یہ سوال تھے بڑے پیچیدہ قسم کے. وہ بندہ تخت کے اوپر بیٹھ گیا اور کہا جی میرے سوال کے جواب دو. امام صاحب تشریف لائے. آپ نے فرمایا پہلے تم تخت سے نیچے اترو پھر میں جواب دوں گا. تخت سے نیچے اترا. امام اعظم ابو حنیفہ تخت کے اوپر بیٹھ گئے. فرمایا اب سوال کرو. اس نے کہا جی میرا پہلا سوال یہ ہے اللہ کی ذات سے پہلے کون تھا. فرمایا گنتی آتی ہے 1 2 3 4. کہا جی آتی ہے. کہا گنو. اس نے گنتی شروع کی 1 2 3 4 5 6. فرمایا رک جاؤ, واپسی آؤ, واپسی گنو. جب واپسی آیا 1 کے اوپر جا کے رک گیا. فرمایا 1 سے پہلے کیا تھا, آگے بھی گنو. کہتا جی 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں. فرمایا اللہ سے پہلے بھی کچھ بھی نہیں. جیسے 1 سے پہلے کوئی گنتی نہیں ہے اسی طرح اللہ کی ذات سے پہلے کوئی اور ذات نہیں ہے. فرمایا دوسرا سوال کرو. اس نے کہا دوسرا سوال یہ کہ اللہ کا رخ کس طرف ہے, اللہ کا چہرہ کس طرف ہے. فرمایا شمع جلاؤ. جب شمع جلائی گئی اس سے آپ نے پوچھا یہ بتاؤ شمع کا رخ کس طرف ہے. شمع کا رخ, چراغ کا رخ, موم بتی کا رخ کس طرف. اس نے کہا جی اس کا رخ چاروں طرف ہے. فرمایا اللہ کا بھی رخ ہر طرف ہے, اللہ کا بھی رخ ہر طرف ہے. کہا تیسرا سوال پوچھو. اس نے کہا جی اللہ اس وقت کون سا کام کر رہا ہے. فرمایا میرے رب اس وقت اس نے یہ کام کیا ہے تجھے تخت سے نیچے اتار دیا, مجھے تخت کے اوپر بٹھا دیا. یا رسول یہ تھا آپ کا علم کی وسعت, اتنا ذہن. ایک رافضی بندہ آ گیا کوفہ کے اندر, یعنی جو اہل بیت کا, جو صحابہ کا گستاخ تھا, حضرت عثمان غنی کا گستاخ تھا, اور وہ سر عام کہتا تھا عثمان غنی معاذ اللہ یہودی اور کافر تھے, معاذ اللہ, اتنا گستاخ. کوفہ میں آیا, کوفہ میں تھا وہ. امام صاحب کا بھی علاقہ کوفہ ہے. اب آپ نے کس طرح پیارے انداز میں اس کی اصلاح کی کوشش فرمائی. آپ جانتے تھے یہ بندہ عثمان غنی کا گستاخ ہے. آپ اس کے پاس تشریف لے گئے. اسے کہا مجھے پتہ چلا ہے تمہاری بیٹی جوان ہے اور تم اس کے لیے رشتے کی تلاش میں. اس نے کہا جی ہاں. فرمایا میں نے تمہاری بیٹی کے لیے بہت اچھا رشتہ دیکھا ہے. بچہ حافظ قرآن ہے, قرآن کا قاری ہے, پوری رات تلاوت قرآن کرنے والا ہے, خوف خدا سے آنسو بہانے والا ہے. کیا تمہیں رشتہ اپنی بیٹی کے لیے منظور ہے؟ اس نے کہا حضور اس سے بڑا میری خوش بختی کیا ہوگی, آپ جیسا متقی بندہ میری بیٹی کے لیے رشتہ لایا ہے. رشتہ بھی بہت اچھا ہے, بیٹا حافظ قرآن اور ساری رات تلاوت قرآن کرنے والا, خوف خدا سے آنسو بہانے والا. اس نے کہا مجھے بالکل منظور ہے. بس اس میں ایک مسئلہ ہے, ایک خرابی ہے. پوچھا کیا؟ کہا وہ بچہ یہودی ہے. بولیے کیا ہے؟
اس نے کہا حضور یہ بھی کوئی بات ہے؟ کیا میں یہودی کو اپنی بیٹی نکاح میں دے دوں؟ یہ نہیں ہوگا۔ فرمایا پگلے ہوش سے بات کر، جب تو نہیں چاہتا اپنی بیٹی یہودی کے ساتھ شادی کرے، عثمان غنی اگر خدا نخواستہ یہودی ہوتے، حضور اپنی 2 صاحبزادیاں نکاح میں کیسے ان کو عطا فرماتے؟ تم ایک بیٹی کا نکاح یہودی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے، میرے آقا نے 2 صاحبزادیوں کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ایسے نہ تھے جیسے تم کہتے۔ تو اس کو سمجھ آ گئی، اس نے توبہ کر لی۔ یہ ہے آپ کی ذہانت، اور یہ ہے اللہ کی طرف سے علم کہ آپ نے اس طرح اس کی اصلاح فرما دی۔ ذات محترم، باتیں بڑی ہیں۔ ایک بندے نے قسم کھا لی اگر میں اللہ کی ایسی عبادت نہ کروں، اس وقت اس عبادت میں میرے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہوگا۔ اس نے قسم کھائی میں اللہ کی ایسی عبادت کروں گا، اس وقت اس عبادت میں میرے ساتھ کوئی اور شامل نہیں ہوگا، ورنہ میری بیوی کو 3 طلاقیں ہوں گی۔ قسم تو کھا لی، ہوش آیا تو سب نے کہا طلاق ہو گئی۔ کون سی ایسی عبادت ہے جو تم کرو اور کوئی اس وقت نہ کر رہا ہو؟ اگر تم نماز پڑھو گے، دنیا پر لاکھوں انسان اسی وقت نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ اگر تم قرآن کی تلاوت کرو گے، دنیا پہ کئی لوگ تلاوت قرآن میں مصروف ہوں گے، کوئی اس کا حل نہیں۔ تمہاری بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئیں، پریشان ہوا، امام صاحب کے پاس آیا، کہا حضور اس کا کوئی حل بتائیں۔ فرمایا آسان سی بات ہے، حرم شریف میں چلے جاؤ، بیت اللہ شریف میں پہنچو اور خادمین کو جا کے کہو کہ مطاف کو خالی کر دیا جائے، خانہ کعبے کا طواف روک دیا جائے، تم اکیلے طواف کرنا۔ یہ ایسی عبادت ہوگی تیرے سوا کوئی اور یہ عبادت اس وقت نہیں کر رہا ہوگا، تیرے بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ یہ ہے آپ کا ذہن۔ اللہ نے اتنا ذہن دیا، کیوں دیا؟ کیونکہ متقی بڑے تھے، عبادت گزار اتنے تھے۔ 40 سال عشاء کے وضو سے امام اعظم ابو حنیفہ نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ آج باتیں کرنی آسان ہے، ہم میں سے کون ہے جس کے اندر یہ خوبی ہے؟ ہم سے تو 5 نمازیں بھی پابندی سے پڑھنے نہیں ہوتی۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ پھر آپ نے 20 سال مسلسل روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ 20 سال۔ قرآن پاک سے اتنی محبت تھی آپ کو، رمضان پاک میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 61 قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ 61 قرآن، ایک قرآن پورے دن میں مکمل فرماتے، ایک قرآن رات میں پڑھ لیتے، اور تیسرا قرآن نماز تراویح میں پورے مہینے میں ختم فرما لیتے۔ 61 ختم قرآن آپ رمضان پاک میں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا بیان ہے، ابو حنیفہ رات کی نماز میں 1 رکعت میں پورا قرآن ختم فرما لیا کرتے تھے، 1-2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، اور جہاں آپ کا وصال ہوا اس جگہ پہ آپ نے 7000 قرآن پاک ختم فرمائے ہوئے تھے۔ یہ امام اعظم کی شان ہے، یہ ان کی ذات ہے۔ اور پھر اللہ کی عبادت کا حال یہ تھا، آپ کے ہمسائے کی ایک بچی رات کو کبھی اٹھتی تو دیکھتی آپ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوتے گھر میں، وہ سمجھتی کہ یہ ہمارے ہمسائے کے گھر میں ستون ہے۔ امام صاحب کا جب انتقال ہوا، اس بچی نے اپنے باپ سے پوچھا، ابو جی ہمارے ساتھ والے گھر میں امام اعظم کے گھر میں ایک ستون تھا، میں روزانہ اس کو دیکھتی تھی، وہ ستون کہاں چلا گیا؟ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹی وہ ستون نہ تھا، وہ امام اعظم تھے جو ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کی یاد میں گزار دیا کرتے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ تھا عبادت کا حال۔ اور پھر تقویٰ کتنا تھا۔ کوفے کے اندر بکریوں کے اندر ایک بکری کسی نے چوری کر لی باہر سے، اور وہ بکریوں میں شامل ہو گئی۔ اب پتہ نہیں تھا کون سی بکری چوری کی ہے۔ امام صاحب کو جب پتہ چلا، لوگوں سے پوچھا مجھے بتائیں کہ بکری کی عمر زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہے؟ کہا گیا 7 سال۔ 7 سال بکری کی عمر زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے 7 سال تک بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا کہ اس کے اندر چوری کی بکری شامل ہے، کہیں میں چوری کی بکری کا گوشت نہ کھا لوں۔
یہ خدا کا خوف ہے، یہ تقویٰ ہے۔ کپڑے کا آپ کا وسیع کاروبار تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے دوست حفص بن عبد الرحمن کو مال تجارت دیا، ایک کپڑے کا تھان بھی تھا اس میں جس میں خرابی تھی، نقص تھا۔ فرمایا جب تم نے یہ تھان بیچنا ہے، گاہک کو اس کا عیب بتانا ہے، اس کے پیسے تھوڑے وصول کرنے ہیں۔ کہا حضور ٹھیک ہے۔ اس نے سارا سامان بیچ دیا، کپڑے کا وہ تھان بھی پوری قیمت پر بیچ دیا گیا۔ جب امام صاحب کے پاس وہ آپ کا دوست آیا، پوچھا وہ جو میں نے کہا تھا کپڑے کے تھان کے اندر نقص ہے، اس کا نقص آپ نے گاہک کو بتایا تھا؟ کہا حضور میں بھول گیا، میں نے پورے پیسے وصول کر لیے۔ فرمایا یہ تو حرام کا پیسہ ہمارے پیسوں میں شامل ہو گیا، مجھے بتاؤ پورے دن کی آمدن کتنی ہے؟ آپ کے پورے دن کی آمدن 30,000 درہم تھی۔ فرمایا یہ سارے پیسے غریبوں کے اندر تقسیم کر دو۔ ابو حنیفہ وہ پیسہ اپنے گھر میں نہیں رکھے گا جس میں حرام کا پیسہ شامل ہو گیا۔ یہ تقویٰ ہے، یہ امام اعظم کے دل میں خوف خدا تھا، تقویٰ اتنا تھا۔ ایک مقروض تھا آپ کا جس سے آپ نے قرضہ لینا تھا، اس کے ساتھ والے گھر میں کوئی فوت ہو گیا، امام صاحب بھی جنازے میں تشریف لائے، سخت گرمی تھی، صرف اس آپ کے مقروض کی دیوار کا سایہ تھا، لوگ اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو گئے، امام صاحب دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ کس نے کہا حضور آپ بھی دیوار کے سائے میں تشریف لے آئیں، سخت گرمی ہے، جنازہ بھی تک نہیں پہنچا۔ فرمایا نہیں، یہ جس بندے کا مکان ہے وہ میرا مقروض ہے، اگر میں نے اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہوا مجھے فائدہ ہوگا، یہ فائدہ اٹھانا کہیں سود میں شمار نہ ہو جائے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربان، وہ قرضہ جس کے اوپر فائدہ لیا جائے وہ سود ہے۔ اگر میں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہوں گا مجھے سکون ملے گا، مجھے فائدہ ہوگا، یہ فائدہ اٹھانا کہیں سود میں شامل نہ ہو جائے۔ آپ دیوار کے سائے میں کھڑے نہیں ہوئے، یہ امام اعظم ہے۔ ایک عورت آئی آپ کے پاس کپڑا لے کے، حضور یہ کپڑا میں نے بیچنا ہے۔ فرمایا کتنے کا دو گی؟ کہا جی 100 درہم کا۔ فرمایا نہیں بی بی آپ کا کپڑا زیادہ کا ہے، یہ نہیں کہا کہ 100 زیادہ ہے تھوڑے پیسے لو، فرمایا آپ کا کپڑا اس سے مہنگا۔ اس نے کہا چلے جی 200 درہم دے دے، فرمایا اس سے بھی مہنگا ہے۔ کہا حضور 300 درہم دے دیں، فرمایا اس سے بھی مہنگا۔ اس نے کہا حضور 400 درہم دے دیں، فرمایا اس سے بھی مہنگا۔ اس نے کہا حضور مجھ سے آپ مذاق نہ کریں، اتنا کپڑا مہنگا نہیں۔ فرمایا نہیں، اپنے خامد کو بلا کے لاؤ۔ مرد کو بلایا گیا، آپ نے وہ کپڑا 500 درہم میں خرید لیا۔ یہ امام اعظم ہے۔ آج ہم میں سے کون ہے جو اس طرح پورا پیسے دے؟ ہم تو پیسہ کم کرتے ہیں، لیکن آپ نے 100 اس نے مانگا، آپ نے 500 درہم جو اس کا بنتا تھا اس کو 500 درہم دے کے کپڑا خریدا۔ یہ خدا کا خوف ہے آپ کے دل میں۔ ذات محترم آپ کے فضائل میں بے شمار واقعات، ہمارا وقت ہو گیا۔ اہل بیت سے آپ کو بڑی شدید محبت تھی، اسی محبت کی وجہ سے بادشاہ نے آپ کو جیل میں بند کر دیا۔ اس نے کہا جی آپ کو ہم چیف جسٹس بناتے ہیں تاکہ جیسا ہم چاہیں گے آپ ویسا فیصلہ دیں گے۔ آپ نے انکار فرما دیا، مجھے عہدہ نہیں چاہیے۔ اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی، بادشاہ نے آپ کو جیل کے اندر بند کر دیا۔ آپ نے جیل کی صعوبتیں برداشت کیں، لیکن چیف جسٹس بن کر بادشاہ کے ظلم میں اس کا حصہ دار بننا پسند نہیں کیا۔ بالآخر کافی اذیتیں اٹھانے کے بعد بادشاہ نے آپ کو دھوکے سے زہر کا پیالہ پلا دیا اور اس سے آپ کا انتقال ہوا۔ اور جب آپ کو اپنے موت کا یقین ہو گیا، سجدے میں سر رکھا، اللہ کی بارگاہ میں اس کو یاد کرتے ہوئے اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دی۔ 150 ہجری 2 شعبان کو آپ کا وصال ہوا۔ اللہ کریم ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔